بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ جیسا کہ آج سب جانتے ہیں کہ 15 شوال جو کہ ہم دن منا رہے ہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن، یعنی ہمارے مکتب کے سردار، مکتب جعفری کے سردار امام جعفر صادق ہیں۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کے سردار ختمی مرتبت ہیں، اور ہمارے مکتب کو نسبت دی جاتی ہے امام جعفر صادق سے، کہ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے جعفری۔ جب کوئی تعارف کراتا ہے کہ جعفری ہیں، یہ شیعہ ہیں، یعنی امام جعفر صادق سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اور جب بھی اہل بیت کے ماننے والوں کا تعارف کرایا جاتا ہے تو جعفری کہتے ہیں۔ اسلام میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، لیکن ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ امام کے کچھ شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے 2 سال شاگرد رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یعنی ان کے جو وہ کنیت ہے وہ نعمان ابن ثابت ہے، نام ہے نعمان ابن ثابت، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں نے 2 سال امام کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مالک ابن انس یہ بھی شاگرد ہیں، ابو حنیفہ صرف 2 سال شاگردی کر رہے ہیں، اور امام مالک کئی برس شاگرد رہے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، یعنی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو جتنے بھی ائمہ ہیں، فقہ کے امام ہیں، وہ سب کے سب امام کے شاگرد ہیں۔ آج جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب مرہون منت ہیں امام صادق علیہ محمد کے سب ممنون ہیں کہ اگر امام ہمیں فقہ کی تعلیم نہ دیتے تو دنیا کے اندر فقہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اور یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ایک زیارت ہے جو اس وقت مدینے میں خطرناک زیارت سمجھی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ کے روڈ پر واقع ہے، طریق المطار جگہ کا نام ہے۔ یہاں ہمارے چھٹے امام کا مدرسہ، امام کا وہ مدرسہ جو یقیناً سٹی سے بہت دور تھا، لیکن آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے کہ امام نے اس جنگل میں کیوں مدرسہ قائم کیا۔ پوری ائمہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ علم کو پھیلانے کا چانس جو ہے وہ امام کو ملا۔ پورا مدینہ امام کے کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے۔ 4000 آدمی امام کا لیکچر سننے کے لیے آتے تھے۔ 4000 اس زمانے میں مدینے کی ٹوٹل پاپولیشن تھی۔ امام نے اس میں سے سلیکٹڈ صحابیوں کو آرڈر دیا کہ تم ہمارے پاس شام کو الگ سے آیا کرو، کہ وہ اسپیشل کلاس ہوتی تھی، اور آج بھی وہ علاقہ جنگل میں ہے۔ تو اس میں آنے والوں میں سب سے فیمس نام جو ہے وہ جابر بن حیان کا ہے۔ مسلمانوں نے تو جابر کو بھلا دیا، مگر آج پورا ویسٹ کہتا ہے کہ فادر آف دا کیمسٹری، آرگینک اور ان آرگینک، جس پر ساری دنیا یعنی انڈسٹریل جو ہے وہ چل رہی ہے اس کیمسٹری کا، تو اس کو فادر کس کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو۔ جابر بن حیان سے پہلے کیمسٹری تھی، لیکن اس کا صرف ایک مقصد تھا، یعنی لوگوں کو سونا بنانے کا طریقہ۔ کیمسٹری کو باقاعدہ سائنس بنایا، وہ سائنس کہ جس کی مدد سے آج یہ ساری انڈسٹریز چل رہی ہیں، جس کا سارا کریڈٹ جابر کو جاتا ہے۔ ایون یہ کہ آج ویسٹ مسلمانوں کے ہر کریڈٹ کو چھپا رہا ہے۔ جابر بن حیان کی اوریجنل عربی بک جو یقیناً کئی سال پہلے مصر سے چھپی تھی، ویسٹ جابر کی رسپیکٹ دے رہا ہے، اور مسلمانوں نے جابر کی ان کتابوں کو چھپا دیا۔ ان کتابوں کے اندر جو انٹروڈکشن تھا وہ جابر نے خود لکھا، اور بہت شارٹ کر کے 2 جملوں میں بتا رہی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 10 سال اپنے آقا و مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ شام کی کلاسز اٹینڈ کی تھی، اور چھٹے امام نے جتنی نالج مجھے کیمسٹری میں دی ہے، یہ سب میں اس کتاب میں لکھ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے، ویسے تو بہت سارے جملے انہوں نے امام صادق کی شان میں کہے، لیکن ایک بڑا جملہ بڑا عجیب سا ہے
کہ اگر وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق کی تعلیمات نہ ہوتی تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ حج کرنا فراموش کر چکے تھے، وہ حج جس کو انجام دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس حج کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ 100 سال کے اندر سنت رسول بھول بیٹھے تھے۔ اگر امام کی حدیث نہ ہوتی تو لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ امام نے نہ صرف یہ کہ حج کے معاملات، نماز روزے کے معاملات کو بیان کیا، بلکہ دین کے ایک ایک شعبے کو بیان کیا۔ ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ کہ نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو قوت و طاقت حاصل ہوئی ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو امام جعفر صادق کی وجہ سے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے صرف مکتب تشیع کو قیام نہیں بخشا، بلکہ اہل سنت کو بھی انہی کی وجہ سے یقیناً وہ باقی ہیں اور مولا کا صدقہ ہے۔ تو یقیناً ہم جس امام کو ماننے والے ہیں، یہ وہ امام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ روایات اس امام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، بلکہ ان امام کا دسترخوان وہ تھا کہ نہ صرف ان کے لیے بچھا ہوا تھا، یقیناً جو امام کو مانتے تھے، بلکہ اپنوں اور غیروں سب کے لیے دسترخوان کھلا تھا۔ لہٰذا اس دسترخوان پر آنے والے صرف وہ نہیں تھے جو امام کو امام مان کر آتے تھے، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جو امام کو امام مان کر آتے، بہت سارے ایسے تھے جو امام کو عالم دین مان کر آتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آل رسول مان کر آتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جو زاہد اور عابد سمجھ کر امام کو اس دسترخوان پر آتے، اور یقیناً اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امام کو امام سمجھ کر آتے تھے، اور کچھ تو ایسے لوگ تھے جو امام کو امام سمجھ کر نہیں آتے، بلکہ صرف اور صرف اعتراضات کرنے کے لیے اس دسترخوان پر آتے تھے، مگر جب وہ یہاں پہنچ جاتے تھے تو اعتراض کے بجائے امام کے دسترخوان سے موتی لے کر جاتے تھے۔ اور امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق عراق زیارت پہ گئے تو صفوان جمال، یعنی صفوان ابن جمال جو چھٹے امام کے ساتھ موجود ہیں اور جو ہماری زیارت وارثہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، صفوان ابن جمال سے روایت نقل ہے کہ چھٹے امام نے ان الفاظ سے زیارت پڑھی تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ الفاظ لکھ دوں؟ کہا لکھ کر مجھے دکھا بھی دو تاکہ میں تصحیح بھی کر دوں کہ الفاظ آگے پیچھے مت کرنا، صرف معصوم سمجھتا ہے دوسرے معصوم کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ پھر امام نے زیارت عاشورہ لکھوائی، دعائے علقمہ لکھوائی، اور ساری صفوان جمال سے ساری زیارت ہیں۔ حضرت صفوان جمال کہتے ہیں کہ امام آئے، امام نے باقاعدہ زیارت کا بتایا کہ کون سی زیارت کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، کہاں پر کون سی نماز پڑھنا ہے۔ پھر صفوان کہتے ہیں کہ امام میرے ساتھ کوفہ گئے، مسجد کوفہ میں مسجد سہلہ، ایک مرتبہ نجف اشرف گئے، وادی السلام گئے، زیارت کرتے کرتے بتاتے گئے، ایسے مقام پر گئے جہاں زیارت کرنے کے بعد امام جعفر صادق نے 40 قدم تک پشت نہیں کی تھی۔ کہا آپ نے پشت نہیں کی اور الٹے قدم چلتے رہے۔ میں نے فوراً پوچھا مولا آپ نے جو تعظیم یہاں کی ہے کسی مقام پر ایسی تعظیم نہیں کی، یہاں کس کا روزہ ہے؟ کہا صفوان اعلان نہ کرنا، یہاں ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب کا روزہ ہے۔ کہا مولا اگر اجازت دیں تو ایک نشان بنا دوں اپنے لیے کہ تاکہ مجھے یاد رہے، خاص لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ امام نے کہا اجازت ہے، اور پہلی مرتبہ امیر المومنین کے روضہ اطہر کی اگر زیارت کی اجازت ملی تو صادق آل محمد کے زمانے میں ملی۔ بس عزاداران امام پروردگار عالم ہم سب کو بھی نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقیناً آج جو ہم دن منا رہے ہیں کہ منصور دوانقی نجات کا وقت تھا جب امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی۔ عزاداران امام کے گھر میں جب آگ لگی نا تو فوراً خادم آگ بجھانے لگے۔ امام گھر سے باہر نکلے، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، نہ جانے صحن میں کیا دیکھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ امام روتے جاتے تھے، خادم آگ بجھا رہے تھے۔ خادم فوراً رکا، دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، مولا نا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، ایک طرف بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں، مولا کیوں اتنا کریا کرتے ہیں؟ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ ایک مرتبہ کہا مولا نے خادم کو کہ دیکھو تو صحیح میری بیٹیوں کے سر پہ چادریں ہیں، برقعے ہیں، کبھی صحن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتی ہیں، کتنی پریشان ہیں۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو صحن میں اس حال میں دیکھا تو مجھے میری پھوپھیاں یاد آ گئیں، نہ جانے میرے جد حسین سر پر موجود نہ تھے، میرے چچا عباس موجود نہ تھے، نہ علی اکبر، نہ قاسم،
سنبھالنے کے لیے، اور میرے دادا سید سجاد بیمار تھے جب خیموں میں آگ لگائی گئی۔ عزاداران امام اور کہتے ہیں کہ جب صبح نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ کچھ لوگ مدینے کے امام کے پاس آئے تاکہ امام سے تعزیت پیش کریں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ جب لوگ وہاں پر پہنچے، امام سے تعزیت کرنے لگے تو امام نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا تم لوگ تو میرے پاس آئے ہو نا، مجھ سے تعزیت کر رہے ہو، مگر میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگا دی گئی، نہ میرے جد تھے، کوئی موجود نہ تھا، اور ان لوگوں سے جو بیویاں تھیں ان سے تعزیت کرنے کے بجائے کوئی آتا تھا سکینہ کے تماچے لگاتا تھا، کوئی قریب آتا تھا نوکے نیزہ چبھو کے سروں سے چادریں چھین لیتے تھے، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا۔ ہاں عزاداران امام آج گریہ کرنے آئے ہیں، آج پرسہ دے رہے ہیں، آج ہمیں دو امام کو پرسہ دینا ہے، زمانے کے امام کو پرسہ دے رہے ہیں آج ہم، اور عزاداران امام ایک 12ویں امام کو پرسہ دے رہے ہیں، اور ایک اس امام کو پرسہ دیں گے جس کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا۔ اور امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد موسیٰ کاظم پر کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدوروں کو بلایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، اور وہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ رافضیوں کے امام مارا گیا ہے۔ ہاں عزاداران امام بس کہتے ہیں کہ میرے مولا پر بہت ظلم ہوئے، کئی بار زہر دیا گیا، کئی بار آگ لگا دی گئی امام کے گھر میں۔ عزاداران امام اور ایک وقت وہ تھا کہ جب امام منصور کے دربار میں موجود تھے اور ظالم شراب پلا رہا تھا لوگوں کو، بس امام نے جیسے ہی دیکھا فوراً امام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو شراب کے محل میں بیٹھے وہ ملعون ہے۔ امام وہاں سے کھڑے ہو گئے، باہر جانے لگے۔ میں کہوں گی مولا آپ کو تو اتنی اجازت ملی کہ آپ نے وہ محل دیکھا اور وہ آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے، وہاں سے باہر چلے گئے، مگر ذرا اس منظر کو سوچئے گا جب شام کا دربار تھا، نامحرموں کا مجمع تھا، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہ تھیں، وہ شرابی یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تم میں سے علی کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔